بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شہر مکہ اور اس میں رائج الوقت نظام۔ شہر مکہ کا مذہبی نظام۔ اس قدیم زمانے میں جب ہر شخص بذات خود اپنی حفاظت کرنے پر مجبور ہوا کرتا تھا، کسی ملک کا سب سے اہم ملکی انتظام وہاں کے مبت کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ سدانہ، حجابہ، سقایا اور امارت اللہ بیت اسی سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ اثار اور اسلام کے چرچے بھی ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح وہاں ایسے بھی افراد پائے جاتے تھے جو مفوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہونے کا زعم کرتے تھے، جیسے عائف، کاہن، عراف، خریت، منجم، بلکہ خود ان لوگوں کی بھی خاصی تعداد جو شاعر کہلاتے تھے، اور ان لوگوں کی مزعومہ قابلیتوں سے وقت بوقت زود و یقین اہل مکہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کا غائب پر بھی اعتقاد تھا، جو ایک نظر نہ آنے والے مگر آواز سے باتیں سنانے والے کا نام تھا۔ بینٹ بھی چڑھائی جایا کرتی تھی، جسے قربان کا نام دیا گیا تھا۔ ملک کے دیگر اوہام کا تفصیلی ذکر شاید یہاں غیر ضروری ہوگا۔ سدانہ سے مراد مبت کی رکھوالی اور حجابہ سے مراد مبت کی دربانی ہوتی تھی، اور دروازے کی چابی پاس ہونے سے جس کو چاہے مبت کے اندر جانے دیا جا سکتا تھا، اور اس سلسلے میں دربان کو خاصی آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے کعبہ کے دربانی کا عہدہ ایک مشک بھر شراب کے عوض خرید لیا تھا، اور یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دروازہ کعبہ کی چابی وہاں کے قدیم موروثی دربان ہی کو دینی مناسب خیال فرمائی تھی۔ یہ اب بھی اسی خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے، اور سعودی حکومت نے بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ سقایا سے مراد کعبہ کی زیارت کے لیے حج یا عمرے کے زمانے میں آنے والوں کو پانی پلانا، اور امارت اللہ بیت سے مراد حرم کعبہ کا عام انتظام کرنا تھا۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حجاج کو پانی پلانا مکہ میں بھی ایک منفعت بخش فریضہ ہوگا، کیونکہ وہاں پانی کی عام قلت ہے، اور زمزم کے کنویں کا مقدس پانی ہر حاجی کو بھی درکار رہتا ہوگا۔ غالباً مکہ کے باشندے خود اس سلسلے میں کوئی فیس ادا کرنے سے متشنع رہتے ہوں گے۔ یہ امر البتہ قابل ذکر ہے کہ کسی وغیرہ کے زمانے میں زمزم کا کنواں ناپید ہو گیا تھا۔ شکست خوردہ جرہمیوں نے اس کو پاٹ ڈالا تھا، تاکہ عبد المطلب نے خواب میں نشاندہی پا کر اسے دوبارہ برآمد کر لیا۔ اس سے قبل عہدہ سقایا کے سلسلے میں عبد المطلب کے پاس ایک تو طائف کے قریب غالباً جبل القرار میں ذو الحرم نامی ایک قدرتی چشمہ بھی تھا، اور حوضوں میں جمع کیا جانے والا بارش کا پانی بھی۔ اہل مکہ نے کافی قدیم زمانے میں اپنی ذہانت کے باعث پہاڑوں پر مناسب مقامات پر ارکاس یعنی حوض تعمیر کیے تھے، تاکہ بارش کا پانی بہہ نہ جائے بلکہ ان میں جمع ہو، جسے وہ بیچ سکیں۔ یہ حوض عبد المطلب کو وراثت میں ملے تھے۔ ان کی ملکیت پر کچھ جھگڑا ہوا تو عبد المطلب کو ان کے ننہال اہل مدینہ نے فوجی مدد بھی دی تھی۔ ابن عبد ربہ نے بیان کیا ہے کہ امارت اللہ بیت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ متعلقہ افسر وقت بوقت حرم کعبہ میں گھوم پھر کر نگرانی کیا کرے، اور دیکھے کہ کوئی شخص جھگڑے، گالی گلوچ یا بلند شور اور پکار سے اس کے تقدس کو ختم تو نہیں کر رہا ہے۔
اور ایک زمانے میں یہ فریضہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انجام دیا کرتے تھے۔ انصاف بلازری کے مطابق سقایا اور فادہ کے عہدے ابو طالب کو وراثت میں ملے، مگر ابو طالب نے مفلسی کے باعث یہ اپنے بھائی عباس کے ہاتھ بیچ دیے۔ کعبہ کی نگہداشت اور وقتاً فوقتاً مرمت کے لیے بھی چادر الکعبہ ایک عہدہ بلازری نے بیان کیا ہے، مگر یہ عہدہ مجلس دہگانہ یعنی مجلس وزراء کا رکن نہ تھا۔ معلوم نہیں کہ اسلام سے پہلے جو حج ہوا کرتا تھا وہ بھی اتنے ہی ارکان و مراسم پر مشتمل ہوا کرتا تھا جتنا اب ہے، یا یہ کہ اس کے بعد چیزیں زمانہ اسلام کا اضافہ ہیں اور وہ چیزیں اسلام سے پہلے حج سے الگ الگ مستقل حیثیت رکھتی ہوں۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں طواف کعبہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ طواف یعنی طواف استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے سلسلے میں یہ وارد ہوا ہے تو طواف کعبہ کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود صفا و مروہ کا طواف نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے مابین 7 مرتبہ آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ صفا و مروہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کیا جائے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ شاید پہلے ان کا بھی طواف ہوا کرتا تھا جس طرح کے کعبہ کا، لیکن اب قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں طواف کی جگہ صحیح سے کی جاتی ہے۔ حج کے سلسلے میں افاضہ و اجازہ بھی 2 عہدے تھے اور ان کو یہ اہمیت حاصل تھی کہ متعلقہ عہدے داران اور ان کے قبیلے سب سے پہلے روانہ ہو سکتے تھے، جبکہ بھیڑ اور ہجوم کم ہوتا۔ اسلام سے پہلے مکہ والوں کا تمدن جس قدر افتادہ حالت میں تھا، اس کے باوجود انہیں شمسی اور قمری سالوں کا فرق محسوس ہو چکا تھا۔ چنانچہ اچھی حصیل حساب کے مطابق وہ کبھی تیسرے سال اور کبھی دوسرے سال ایک 13واں مہینہ بھی قائم کر لیا کرتے تھے جو ذی الحجہ اور محرم کے مابین ہوا کرتا تھا۔ کبیسہ بنانے کا یہ کام مختلف مراسم کے ساتھ انجام پاتا تھا اور اس کا اعلان جس افسر کے فرائض میں داخل تھا وہ قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتا تھا اور کلمش یا کلنبس کہلاتا تھا۔ شاید لفظ کیلنڈر والا سے بگڑا ہوا ہے۔ کبیسہ بنانے کے سلسلے میں ہمیں اشہر حرم یعنی حرام اور مقدس مہینوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح مبعد کی زیارت کے لیے جو مذہبی حج ہر سال ایک معینہ زمانے میں کیا جاتا، وہ ساتھ ہی ایک تجارتی میلے کی بھی حیثیت اختیار کر لیتا، کیونکہ کچھ تو حج مکہ کے لیے آنے والے نوآوردوں کی ضرورت، خورد و نوش کے لیے درآمد کی ضرورت ہوتی اور فروخت گاہوں کی بھی، اور خود نوآورد حجاج بھی اپنے ساتھ تجارتی سامان لے کر حج کے ساتھ خانگی کاروبار بھی انجام دے لیتے۔ قرآن مجید نے بھی اس قدیم طرز عمل کو جاری رہنے دیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور اس کا ذکر یوں کیا: کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تجارتی کاروبار کے نفع کو خدا کا فضل قرار دیا۔ اس طرح ہر سال جو میلہ لگا کرتا، وہاں کے مقامی سردار کو جملہ تجارتی درآمد کا عشر یعنی 10واں حصہ محصول درآمد کی صورت میں خوب آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ ہر ممکنہ ذریعے سے اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ بیرونی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی ترغیب دے۔
بدر کے یا خوارت کی نہایت متنظم اور ترقی یافتہ دارہ بھی، جس میں قریش مکہ کو کافی دخل تھا، اس بارے میں خاصا مددگار ثابت ہوتا تھا۔ حرام مہینوں کا ادارہ بھی اسی غرض کے لیے وجود میں آیا تھا کہ زمانے میں لوٹ مار کو مذہبی نقطہ نظر سے ممنوع قرار دینے کے باعث اجنبیوں اور تاجروں کو اس میلے میں آنے کی ترغیب ہو۔ امن کا سب سے طویل زمانہ جو تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے وہ حج کعبہ کے سلسلے میں مسلسل 3 مہینوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ دیگر معبدوں کے حج نسبتاً کم مدت تک امن و امان قائم کر سکتے تھے۔ اس سے لامنس اور اس کے ہم خیالوں کے مسلسل اور پراسرار انکار کے باوجود یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ حج کعبہ کو کس طرح غیر معمولی اور امتیازی اہمیت حاصل تھی، اور وہاں نہ صرف پورے جزیرہ نما عرب بلکہ شام اور مصر تک سے حجاج آیا کرتے تھے۔ ضمناً یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے چند ممتاز خاندانوں کو مسلسل 8 مہینوں تک اشہر حرم حاصل رہتے تھے، اور تاریخ نے اس کو بسل کے نام سے یاد رکھا ہے۔ غالباً یہ خانوادے طویل تجارتی سفر کے لیے قافلے لایا اور لے جایا کرتے ہوں گے، جس کے باعث اہل قبائل بھی ان کے چھیڑنے سے باز رہتے ہوں گے، اور جن علاقوں سے گزرتے تھے وہاں والوں کا سامان بھی کوئی معاوضہ اور کمیشن کے لیے بغیر کاروباری تجارت کے لیے لایا اور لے جایا کرتے ہوں گے، جس کے سبب اہل قبائل بھی ان کو چھیڑنے سے باز رہتے ہوں گے۔ کمیشن کے بغیر قریش کا بعض قبائل کے سامان تجارت کو لانا اور لے جانا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ مکہ والے 3 مسلسل اور چوتھے ایک علیحدہ مہینے کو مقدس تسلیم کرتے تھے، چنانچہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم عرفات کے حج اکبر کے لیے، اور رجب حج اصغر یا عمرے کے زمانے میں جبکہ لوگ کعبے کی زیارت کو آتے۔ قریشی اثر سے ان مقدس مہینوں کا قریب پورے عرب میں احترام کیا جاتا۔ دیگر مقامات کے حج اور میلے کے سلسلے میں بھی حرام مہینے ہوتے۔ شکریہ۔